تم نے امریکہ سے عہد و پیمان کیا کہ تم قرآن و حدیث کے علوم کا خاتمہ کرو گے، ان کے مدارس کا خاتمہ کرو گے، اسلامی تہذیب کا خاتمہ کرو گے، اور میں نے مدینہ منورہ میں آقا نامدار سے وعدہ کیا ہے۔ ہم پاکستان میں علوم اسلامیہ و قرآن و حدیث اور ان کے مراکز، مدارس اور اسلامی تہذیب، ان کے تحفظ کے لیے جان دے دیں گے، لیکن تمہارے ایجنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ دینی مدارس کے خلاف اپنا ایجنڈا اور اپنی ذہنی غلاظت اگر تم پبلک کے سامنے رکھ سکتے ہو اور ان کے خلاف اعلان جنگ کر سکتے ہو امریکہ کی پشت پناہی میں، تو آقا نامدار کی پشت پناہی میں ہم بھی آپ کے خلاف اعلان جنگ کر سکتے ہیں۔ مقابلہ ہوگا، دیکھا جائے گا کہ تم کس طرح دین کو ختم کر سکتے ہو اور مدارس کو ختم کر سکتے ہو۔ آج روس کو کیا شکست دی ہے؟ روس کو ہم نے شکست دی ہے، روس کو افغانوں نے شکست دی ہے، اپنے خون سے ان کو شکست دی ہے۔ امریکہ سمجھتا ہے کہ اب میری بالادستی آ گئی، سو آپ نے بھی آزما لیا، آپ نے بھی افغانستان پر حملہ کیا، 20 سال تک اپنا قبضہ رکھا، لیکن افغانوں نے آپ کے خلاف بھی جرأت کے ساتھ اپنے خون کے نذرانہ پیش کر کے تمہیں اس سرزمین سے نکالا ہے۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم پاکستان میں آ کر مدارس کا خاتمہ کر سکو گے، خاطر جمع رکھو، تمہارا باپ بھی یہ مشن پورا نہیں کر سکے گا۔ آج ملک کی معیشت زمین بوس ہو چکی ہے۔ چین کی 70 سالہ دوستی جب معاشی دوستی میں تبدیل ہونے لگی اور چائنا نے جب دنیا سے تجارت کرنے کے لیے پاکستان کو اپنا گزرگاہ بنایا، پاکستان کے راستے سے تجارت کرنے کا فیصلہ کیا، تو میرے دوستو، ہم ہیں بڑے چھوٹے لوگ، غریب لوگ، لیکن میں ہمیشہ حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ چین کے ساتھ تجارتی تعلق یہ پاکستان میں غیر متنازع مسئلہ تھا۔ اس پر اپنے دور حکومت میں سب نے پیش رفت کی، لیکن 1995 میں جب میں فارن کمیٹی کا چیئرمین تھا اور چین کی دعوت پر میں نے اپنی کمیٹی کو وہاں چین لے گیا، پاکستان کے راستے سے تجارت کے لیے میں نے ان کو 7 دلائل دیے، اور آج بھی وہ ریکارڈ پر ہیں، اور پھر اسی پہ اتفاق رائے ہوا، اور آج یہ بہت بڑی بلڈنگ جو نظر آ رہی ہے، اس کی تہ میں جو روڑا اور سریا ہے وہ یہ فقیر فضل الرحمان آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ ہم نے پاکستان کو اپنا گھر سمجھا، اس گھر کو خوشحال رکھنا، اس کو اپنا عقیدہ بنایا، اس کو اپنا نظریہ بنایا۔ امریکہ اور مغربی دنیا کی اس وقت ترجیحات یہ ہیں کہ دنیا میں ایک نئی جغرافیائی تقسیم پیدا کر، ملکوں کو توڑیں، اور یہ صدی ان کے اسی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ہے۔ میں نے کہا پاکستان بھی وہ بڑا ملک ہے کہ جس کے لیے ان کی نیتیں اور ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، اور جب چائنا کے ساتھ ہم تجارتی تعلق بنائیں گے تو پھر یہاں پر ملک کو نقصان پہنچانے کا آغاز سیاسی عدم استحکام کے ساتھ۔ ملک کے سیاسی نظام کو مستحکم رکھو، اسے نقصان مت پہنچاؤ، ورنہ اس کے بعد معاشی عدم استحکام کا دور آئے گا۔ ہماری بات کو صدا بصحرا کی حیثیت دی گئی، پھر معاشی عدم استحکام کا دور چلا، پھر میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ معیشت اس حد تک گر چکی ہے کہ آنے والی کوئی حکومت اب اٹھا بھی نہیں سکتی۔ میاں شہباز شریف صاحب نے فرمایا کہ میں نے بطور چیلنج قبول کیا ہے، میں ملک کی معیشت کو اٹھاؤں گا، لیکن وہ نہیں اٹھا سکے۔ چائنا گئے، آرمی چیف کو بھی ساتھ لے کر گئے، اور پاکستان میں چائنا کی سفارتکاری کو بحال کرنے کے لیے انہوں نے چین کی حکومت کو آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ آپ کے ہاں سیاسی استحکام نہیں ہے، اور آپ کے ہاں امن و امان کی صورتحال خراب ہے۔ جب امن و امان کی صورتحال خراب ہوگی تو یقیناً آپ کی معیشت بھی تباہ ہوگی، اور جب آپ نے سیاسی طور پر ملک کو کمزور کر دیا، پہلے بھی ہماری سرمایہ کاری ضائع ہوئی، اور اب دوبارہ ہم کیسے آئیں؟ پہلے اپنے حالات تو ٹھیک کرو۔ یہ ایسی بات نہیں جو میں یہاں آپ کے سامنے پبلک میں بات کر رہا ہوں، میں نے پرائم منسٹر کی موجودگی میں قومی اسمبلی کے اندر ان کے سامنے یہ بات کہی، اور میں نے ان سے کہا بصد احترام آپ دونوں چائنا گئے،
لیکن آپ تسلیم کریں کہ آپ کامیاب ہو کر واپس نہیں آئے۔ وہاں پر چین کے صدر نے جس پیرائے میں گفتگو کی تھی، اس کے بعد چین کے ایک منسٹر آئے اور یہاں اسلام آباد میں تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں سے بات کی۔ اس میں بھی ہم نے پاکستان کے اندر ان کی سرمایہ کاری کو خوش آمدید کہا، ان کے مضبوط تعلق کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے اس کی نفی نہیں کی، لیکن یہ بات ضرور کہی کہ آپ کے ہاں سیاسی عدم استحکام بھی ہے اور آپ کے ہاں سیاسی طور پر معاشی طور پر بھی استحکام نہیں ہے، امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہے، پہلے ان کو ٹھیک تو کرو تاکہ ہم آ سکیں۔ میرے محترم دوستو، اب ان مشکلات میں ظاہر ہے کہ ہم نے ملک کو بھی بچانا ہے، اس ملک کو طاقتور دیکھنا ہے، اور ظاہر ہے جمعیت علماء اسلام جب تک اپنے کسانوں سے رابطہ نہیں کرے گی، اپنے تاجروں سے رابطہ نہیں کرے گی، اپنے مزدوروں سے رابطہ نہیں کرے گی، ان کو اعتماد نہیں دلائے گی، ان کا اعتماد بحال نہیں کرے گی، ملک کی معیشت کو سہارا دینے والے کسان کی کمر توڑنا، ہمارے ملک کے اندر حکمرانوں کی ان پالیسیوں نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا ہوا کہ یہاں تو آوے کا آوا خراب ہے، پارلیمنٹ ہے تو اس پر عوام کا اعتماد نہیں ہے، عوام نے ووٹ کس کو دیا اور اسمبلی میں کون پہنچا، اس کا کوئی حساب کتاب۔ اگر پارلیمنٹ پر لوگوں کا اعتماد نہیں ہوگا تو پھر وہ پارلیمنٹ ملک کے مسائل کو حل نہیں کر سکتا۔ مذہب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جب کسی حکمران سے نہ ہو سکا تو اب وہ کام عدالتوں سے لیا جا رہا ہے، ختم نبوت کے مسئلے کو چھیڑا گیا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ جرنیل ہو، چاہے وہ حکمران ہو، کہ وہ پاکستان میں پرانی حیثیت کو بحال کرے گا اور ان کو مسلمان کا سٹیٹس دوبارہ دے گا، انشاءاللہ ہماری لاشوں پر یہ ہو سکتا ہے، ہماری لاشوں کے اور زندہ انسانوں کے اوپر یہ فیصلے نہیں ہو سکیں گے۔ انشاءاللہ اگر یہی جذبہ رہا، یہی شوق رہا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ انہوں نے مدارس پہ ہاتھ ڈالا ہے، قانون سازی کی ہے اور اپنے ناپاک ارادے پبلک کے سامنے رکھے ہیں۔ کس لیے رکھے ہیں؟ پاکستانی مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے۔ پاکستانی مسلمان اور عوام، ان کی ہمارے مقتدر قوتوں کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں، وہ اپنے آقاؤں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے غلام ہیں۔ یہاں قرآن و حدیث کے علوم کا خاتمہ کیا جائے گا، یہاں اسلامی تہذیب کا خاتمہ کیا جائے گا۔ ہم نے جاگیرداروں کا مقابلہ کیا ہے، ہم نے جابر قوتوں کا مقابلہ کیا ہے، ہم ان کے پشپناہوں امریکہ اور مغربی دنیا کا مقابلہ کیا ہے۔ کتد دانلیل پلارے پہ اسمبلے و قبضہ کے، دی اقتدار پہ کرسے قبضہ کے، نوارا میدان زمون پلاس کے دا، میدان زمون پلاس کے دا خلق وہ میدان کے راوزی او قسم دک خپل حکومت رانا بچ ایوان کا دغوی خون نہیں، اور انشاءاللہ پا میدان کے منگ ولاڑیو پا دے ایوان با قبضہ کو، انشاءاللہ میدان بھی ہوگا، ایوان بھی ہوگا انشاءاللہ، اس بدباڑا کو انشاءاللہ پا 2018 کے ایوان جوش منگ ناکام اکو، اس نے بے اغلوب اوکھڑا نبی رانا چلے کا خدا کو۔ ملک کے نظام ٹکا ہے، آئین مطابق ملک کو چلاوے، منگ دا ملک وحدت خوارو، پلو مطالبوں پا اساس باندے دا ملک یووال ہے، دا زمونگ ایجنڈا دا، ملک خلاف سازشونا نمانو، چہر سو کے پڑیر خیستہ جامعے کے ہم دا ملک دا ماتولو اور دا ملک دا وحدت تباہ کولو سازشونا کئی، جمعیت علماء بے انشاءاللہ غیتم پا مقابلہ کے ولاڑے، دا پاکستان اور دا وطن زمون کور دا با آبادو، دا با مضبوطو، دا با استحکام ورکو، اور انشاءاللہ دا دے وطن با یو اسلامی نومی اسلامی شناخت پہ بحال کو